قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ پس یتیم کو مت جھڑکنا۔ معصوم اور کم عمر بچوں کے سروں سے جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، باپ مر جاتا ہے، تو ان کی دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، وہ ان کے بھتیجے ہوں، ان کے بھانجے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، وہ یتیموں پہ، کمزوروں پہ ہر قسم کا ظلم و ستم ڈھانا اپنی فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ یہ آپ روزانہ ویڈیو پہ، فیس بک پہ، اخبارات میں دیکھتے ہوں گے، کئی دفعہ واقعات ایسے آتے ہیں کہ جی فلانے نے ان کا باپ فوت ہو گیا، ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا، ان کے ہاتھے پہ قبضہ کر لیا، ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے وغیرہ۔ تو اسی طرح ان یتیموں کے ساتھ دور جاہلیت میں بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَمَّا آپ کے پاس کوئی یتیم بے سہارا کمزور آئے نا سائل، تو آپ نے اس کو کبھی جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرنی، ان سے نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو یتیم ایک تو وہی ہے نا جس کا باپ فوت ہو جائے، اس کو ہم یتیم کہتے ہیں۔ تو یتیم اس لیے بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ معاشرے میں سب سے کمزور ترین وہ آدمی ہوتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑا آدمی بھی اگر کوئی کم مالی لحاظ سے کمزور ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں، اس کے ساتھ کوئی سرکاری افسر آ کے بدتمیزی کرتا ہے، اس کا میٹر اتارتا ہے، یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یا کوئی محلے کا آدمی بدماش یا کوئی قسم کا زیادتی کرتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ پتہ لگا اگر آپ کو آخرت، اللہ کا ڈر ہے اور آخرت کو آپ مانتے ہیں، تو پھر کبھی کسی کمزور پہ آپ کا ہاتھ ظلم کے لیے نہیں اٹھے گا، کبھی آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ نہیں کریں گے اگر آپ کے دل میں آخرت کا ڈر ہے۔ اور آخرت کا ڈر یہ کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کھڑا کر کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ ہوگا اور اللہ ہوگا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو میری بات کو ٹرانسلیشن ترجمہ کر کے اللہ کو بتائے اور اللہ کی بات مجھے بتائے گا۔ اللہ ہوگا اور میں ہوں گا، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پوچھے گا اس وقت، ہاں تو نے فلاں وقت میں میرے بندے کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا؟ وہ حقدار تھا، حق لے کے آیا تھا تیرے پاس، تو نے اس کے ساتھ کیا زیادتی کی؟ تو آج جو بندہ کسی غریب کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو دھکے دے کے دفتر سے نکلوا دیتا ہے، ہسپتال میں گیا ڈاکٹر صاحب یا وہاں کا جو بھی ہے کھڑا، اس نے دھکے دے کے اس کو نکال دیا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، الٹا کر رہا ہے میں تیرے پرچہ کرا دینا، وہ بیچارہ منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، اور یہ آگے سے فرعون بن جاتا ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی دفتر میں، یا نہ ہو دفتر، باہر محلے میں کہیں رہتا ہے، اس کا پڑوسی اور اسی کو تکڑا بندہ ہے، اس کے بچے نے کسی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو، وہاں غریب کو سمجھ کے کمزور اس پہ چڑھ دوڑا، اس کو مار پٹائی شروع کر دیتا ہے، اور وہ منتیں ترلے کرتا ہے، لیکن کہتا ہے میں تو یہ سبق سکھا کے چھوڑوں گا۔ تو یہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ، یہ وہی بندہ کرے گا جس کو آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ ورنہ جس کو یہ پتہ ہو کہ آج اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوں گا تو میں اس سے بھی زیادہ بے بس اور کمزور ہو کے کھڑا ہوں گا، تو میں کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کروں گا۔ تو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ کبھی دیکھا اس کو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ تو پتہ چلا یہ یتیم سے مراد یہاں صرف وہ یتیم نہیں ہے کہ جس کا باپ فوت ہو گیا یا ماں باپ فوت ہو گیا اور وہ اکیلا اجتائے کے گھر میں، چاچے کے گھر میں یا نانے کے گھر میں رہتا ہے، اس کو زیادتی کرتے نہیں، وہ بھی ہے، لیکن اس سے مراد ہر کمزور بندہ، کوئی بھی سائل، آپ دفتر میں افسر بن کے بیٹھے ہیں، وہ اپنی فائل لے کے آتا ہے، درخواست لے کے آتا ہے، سر میرے یہ پریشانی ہے، آپ اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ جو کر دیتا ہے سمجھو وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس نے اس کو چلے جا اپنا کام کر،
اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بولتا ہے، بدتمیزی کے ساتھ بولتا ہے، جو اس نے دوبارہ کیا تھا تو دھکے دے کے نکلوا دیتا ہے، تو پتہ لگا وہ خدا سے نہیں ڈرتا، وہ صرف ڈنڈے سے، مولا بخش سے ڈرتا ہے کہ اس کو کوئی اس سے بڑا افسر ہو جو اس کو فوراً معطل کر دے یا اس کو وہاں اسے نوکری سے نکال دے، وہ اس سے ہی ڈرتا ہے، وہ کمزوروں غریبوں سے نہیں ڈرتا۔ تو اس لیے یتیم کے ساتھ کسی طرح زیادتی، یتیم سے مراد وہ یتیم بھی جس کا باپ فوت ہو گیا ہو یا ماں فوت ہوگی، بیچارہ آپ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اور غریب کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ ہر غریب، ہر کمزور سائل جو بھی آپ کا چاہے پڑوسی ہو چاہے رشتہ دار ہو، اور اس پڑوسی غریب کا آپ نے ساتھ دینا ہے اللہ کے لیے کہ کل میں آج اس کمزور کا ساتھ دوں، کل خدا کی بارگاہ میں نہایت خود بہت زیادہ کمزور ہوں گا۔ تو اس لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا جو بندہ یتیم بچے کے سر پہ شفقت سے، پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں نا اتنی اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اس یتیم کا ہی یہ نہیں، ہر کمزور کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے کہ اس کا کام کر دوں، اس کا کوئی بھلائی ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی اچھا سے کام کر دیا جائے، اور اس کی دعائیں آپ کے لیے بہت آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گی۔